جب بھی دوزخ اور جنت کا ذکر ہوتا ہے نا دوستو، ہماری ٹریننگ اس طرح سے کی گئی ہے کہ فوراً ہمارا ذہن مرنے کے بعد کی دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی ہمیں اس طرح سے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی گئی کہ جنت اور جہنم کا اس دنیا کے اندر کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ کوئی میٹا فزیکل چیز ہے اور اس نے مرنے کے بعد آنا ہے، پہلے نہیں آنا۔ پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذریعے جو قوانین امپلیمنٹ ہو رہے ہیں انسانیت کے اوپر، جو بھی اس کی اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر آ جائے گا، یعنی وہ جنت نما معاشرے کے اندر آ جائے گا۔ ہاں، مرنے کے بعد کی جو جنت ہے اس کو تو ہم ویژولائز ہی نہیں کر سکتے، وہ اتنی زبردست ہوگی، اتنی کامل، اتنی جامع ہوگی کہ اس کا تصور بھی ہمارے لیے محال ہے۔ اور بالکل اسی طرح اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے بتائے ہوئے حدود سے، میرے بتائے ہوئے قرآن کے رستوں سے آگے نکل جائے گا، اس کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو پھر ہمارا ذہن ادھر ہی جاتا ہے کہ مرنے کے بعد آگ میں کوئی ڈالا جائے گا ہمیں۔ دوستو ذرا اگر آپ معاشرے کے اوپر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا آپ جہنم کے اندر نہیں رہ رہے ہیں۔ جنت میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک طرف تو غربت کے انبار لگے ہوں اور ایک طرف کچھ آبادیاں ایسی ہوں گی جن کے اندر سہولتوں کی فراوانی نہیں ہوگی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی جہنم کی ایک نشانی ہے۔ اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ عذاب مہین کے اندر ہوں گے۔ تو آج ذرا آپ باہر نکل کر دیکھیں ہو کیا رہا ہے۔ آپ انصاف کے لیے در بدر پھرتے ہیں، آپ کو انصاف نہیں ملتا۔ ایک غریب کی بچی کو اٹھا لیا جاتا ہے، ایک اس کے لیے یہ عذاب، اور پھر اس کو دھتکار دیا جاتا ہے۔ پورا سسٹم جو اس کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، ریاست تو ہوتی ہی اس لیے وہ اپنے ہاتھ پرے کر لیتی ہے، پولیس سے لے کر اعلیٰ افسران اور ججوں تک کوئی اس کی سنوائی نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ ہے عذاب مہین۔ آپ اپنے گھر سے اپنی فیملی کے ساتھ نکلتے ہیں، ایک امیر زیادہ ٹکر مارتا ہے آپ کو، آپ اس کے ساتھ بحث کرتے ہیں، وہ پھر آگے 2-3 ٹکر اور مارتا ہے اور آپ بے بسی سے اس کی طرف دیکھتے ہیں، کوئی قانون آپ کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ یہ ہے عذاب مہین۔ آپ کا انتہائی ذہین بچہ پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے آگے نہیں نکل پاتا، اور ایک امیر زادہ تمام نکمے اور کند ذہن کے ساتھ آپ کے بچے سے آگے نکل جاتا ہے۔ یہ ہے عذاب مہین۔ آپ صرف دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ روٹی کے لیے آپ کہیں کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور اسی کے معاوضے کے لیے آپ لائنوں میں کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے عذاب مہین۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا تو ہم کیا کریں؟ میں اگر گنوانا شروع کروں تو سینکڑوں ہزاروں آپ کو اس طرح کی مثالیں دے سکتا۔ اور یہ کیوں ہوتی ہیں؟ جس معاشروں کے اندر اللہ تعالیٰ کے قوانین کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، وہاں پر یہی عذاب مہین رہتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ جو اطاعت میں ہوگا، لیکن یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈس اوبے کرے گا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود کی کیئر نہیں کرے گا، اس کو پھلانگے گا، اس کی باؤنڈریز کی پرواہ ہی نہیں کرے گا، یدخلہ النار، وہ داخل خود بخود ہو جائے گا۔ دوستو اللہ کا سسٹم ہی ایسا ہے، ان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ معاشرہ خود بخود کرپٹ ہوتا جائے گا خالدین، اور جب تک وہ واپس نہیں آئے گا ہمیشہ ہمیشہ اس اسٹیٹ کے اندر رہے گا۔ یہ ہے جہنم، اور ہمیشہ کی جہنم، فیہا وَلَہُ عذاب مہین، اس کے اندر ہوگا اس کے لیے مہین عذاب، صرف عذاب نہیں، ذلت والا عذاب۔ آپ کے بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں، دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یا اللہ خیر خیریت سے واپس آ جائے۔ آپ کے گھر میں کوئی قبضہ کرنے والا آ جاتا ہے، بے بسی کی انتہا ہے کہ آپ اس سے وہ قبضہ خالی نہیں کروا سکتے۔ یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ریاست آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی، اور ریاست کب کھڑی ہوتی ہے؟ جب اللہ کے قوانین کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔